میری محبتوں کو قرار دو قسط نمبر 5۔ شانزے اور شہوار بہت اچھی دوستیں تھیں۔ شانزے شہوار کو کبھی بھی اشما اور نمرہ کی طرح آپی کہہ کر نہیں بلاتی تھی، بلکہ کبھی کبھی بجو کہہ لیا کرتی تھی۔ شانزے جتنی نٹکھٹ شرارتی تھی، شہوار بھی شانزے کا بھرپور ساتھ کو خوب تنگ بھی کرتی تھی۔ سحر بیگم والوں کے آنے سے گھر میں ایک رونق سی لگ گئی۔ ہر طرف شور ہی شور تھا۔ شانزے اون اور ریان کے ساتھ خوب ہی مستی کرنے میں مگن ہوتی تھی۔ کالج سے آ کر بس سارا ٹائم اون ریان کے ساتھ رہتی اور رات کو سب ڈانس پریکٹس کرواتی تھی۔ اور اب سے کل سب بچوں کی مایوسی مہندی رسم تھی، اس لیے آج سب ہی اپنے اپنے کام نپٹانے میں زور و شور سے گم تھے۔ مرد حضرات باہر کا سارا انتظام دیکھ سنبھال رہے تھے۔ خواتین گھر اور شادی کے ڈریسز سے لے کر باقی کے کام دیکھ رہی تھیں۔ ساری ینگ پارٹی 2 منٹ بعد ہاجرہ اماں کی بیٹی سونا سے چائے پکوا کے اسے آدھ منوا کر دیا تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب کو بھوک لگ رہی تھی۔ سونا کو بھاگتے دیکھ کر عائشہ بیگم کا پارا ہائی ہو گیا اور سب ینگ پارٹی کو غصے سے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ سے اس بیچاری کو بھگا کر تھکا دیا ہے تم لوگوں کے پیٹ ہے یا ڈرم ہے؟ اب خبردار، کسی نے سونا کو اتنا تنگ کیا تو خود اٹھ کر بنا لو۔ اب کسی نے بھوک کا شور مچایا تو رات کا کھانا بھی پھر وہ بھول ملے گا۔ حد ہو گئی ہے، اس بیچاری کو اپنے ساتھ انجوائے کروانے کی بجائے کھانے کو منگواتے جا رہے ہیں۔ عائشہ بیگم نے سخت غصے سے کے طرف گھورتے ہوئے کہا تو سب بچہ پارٹی شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی۔ شہوار تم نے اپنی شاپنگ کر لی؟ شانزے نے شہوار سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں بیٹھی بیڈ پر نیند آراز تھیں۔ ہاں میں نے کر لی ہے، میں تمہیں اپنی شاپنگ دکھاتی ہوں۔ شانزے جوش سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کبرڈ سے اپنی ساری شاپنگ نکال کر بیڈ پر پھیلا دی۔ شہوار شانزے کی بچوں جیسی حرکتیں دیکھ کر ہنس کر سر ہلائے لگی۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہیں؟ شانزے نے شہوار کو ہنستے دیکھ کر کہا۔ دیکھ رہی ہوں کہ تم آج بھی ویسی ہی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکسائٹڈ ہو کر اپنی چیزیں مجھے دکھانے والی، بالکل بھی نہیں بدلی۔ شہوار شانزے کے گلابی چہرے کی طرف دیکھتے گویا ہوئی۔ اللہ اللہ شہوار، اگر میں بدل گئی نہ تو دنیا نے بالکل بگڑ جانا ہے۔ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ شانزے کبھی سدھر جائے۔ نو امپاسبل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شانزے لاڈ سے شہوار کے گلے میں بانیں ڈال کر بولی۔ بالکل، پر تمہارے شوہر نے ضرور سر پکڑ کر رونا ہے کہ مجھے کیسی بیوی مل گئی ہے۔ شہوار شانزے کو چھیڑتے ہوئے گدگدانے لگی تو شانزے کی ہنسی کی گونجیں پورے کمرے میں گونج اٹھیں۔ شہوار بچوں پھر کیا ہوا ہے؟ سر پکڑ کر ہی روئے گانا تو لے گا۔ بجو ہی کہتی تھی۔ اور پھر شہوار اور شانزے کافی دیر رات تک باتیں کرتی کھلکھلاتی رہیں۔ آج رات کو مایوں مہندی کی تقریب تھی۔ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ سارے ارینجمنٹ ہمدانی ہاؤس کے بڑے سے لان میں بہت ہی خوبصورت سے کیے گئے تھے۔ سارے گھر
کو لائٹنگ سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور اب سب اپنی اپنی تیاریاں میں مصروف تھے۔ سب خواتین مرد حضرات تیار ہو کر لان میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے پر ابھی تک کوئی ینگ پارٹی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اشما میشا تیار ہو کر ایک طرف بیٹھی ان سب کی تیاریاں دیکھ رہی تھیں۔ اشما نے پیلے رنگ کی کرتی اور اورنج لہنگے، سبز دوپٹہ، میچنگ چوڑیاں سر پر ٹکانے غضب ڈھا رہی تھی۔ میشا نے اورنج کرتی، پیلے لہنگے میں سبز دوپٹہ لیے تیار ہوئی مہندی چوڑیاں سے سجی گلّیاں بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں۔ نمرا اپنے بچوں کو تیار کر کے اور خود بھی تیار ہو کر نیچے جا چکی تھی۔ شانزے نے آج کی تقریب کے حساب سے لمبی شرٹ، چناؤ دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ پہنے جس پہ پاٹی کا خوبصورت سا سلور کام کیا ہوا تھا۔ اس کی بے تحاشا گوری رنگت نازک سے سراپے پہ خوب جچ رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر بس بینگلوس میٹ لگائے، آنکھوں میں کاجل بھر بھر لمبے گولڈن سلکی بالوں کو کمر پہ پھیلائے آج کی محفل کی جان لگ رہی تھی۔ شہوار نے لمبی شرٹ، چوڑی دار پاجامہ پہنے، ڈیٹ کا دوپٹہ لیے، بلکہ میک اپ میں گرے آنکھوں کو قاتل حسینہ بنائے۔ شانزے نے شہوار کے بھی دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنائی تھیں، تیار ہوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ نیچے لان میں شانزے اور شہوار اشما میشا کو لیے آئی تو سب نے بہت ہی زبردست ہوٹنگ کی تھی۔ کیمرہ کے گرد ٹھکانے سے گرنے سے بچایا۔ شہوار گرنے کے ڈر سے آنکھوں کو بند کیے کھڑی تھی اور شہیر بس یک ٹک شہوار کے حسین مکھڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب سے دیکھا ہے تمہیں، تیرا چہرہ سوہنا لگتا ہے، تیرے آگے ہمیں چاند بھی پھیکا لگتا ہے۔ بے ساختہ شہیر کے لبوں سے شہوار کو دیکھتے شعر نکلا تھا۔ شہوار نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، شہیر کو خود کے اتنے پاس اس کی باہوں میں دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ شہیر نے شہوار کو کھڑا کرتے نظروں میں بے پناہ پیار لیے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا۔ شہوار نے سر اعصاب میں ہلاتے جواب دیا، پر کتنا شرماتی ہو تم؟ شہیر نے کہا تو شہوار چونک کر سر جھکا گئی۔ شہوار شہر کے جزیے لوٹاتی نظروں سے پرل ہو رہی تھی۔ چلیں، کیا وہاں سب راہ دیکھ رہے ہوں گے؟ شہوار نے آہستہ سے شہیر کی طرف دیکھتے کہا۔ دل تو نہیں چاہ رہا، بس تمہیں ایسے ہی خود کے سامنے بٹھاتے دیکھنا چاہتا ہوں، پر یہ ظالم سماج جانے تو پڑے گا۔ شہیر نے شرارت سے کہتے بے چارگی سے کہا۔ تو شہوار شہیر کی بات سنتے ہنس پڑی۔ 4 سال پہلے شہیر اور شہوار نمرا اور اسد کی شادی میں ملے تھے اور تب سے ہی شہوار اور شہیر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ بڑوں میں بھی ان کی بات پہلے سے ہی طے پائی جا چکی تھی اور شادی شہوار کی پڑھائی کے بعد
ہونی تھی اور اب شہوار کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ نمرہ زوار کے ولیمے میں شہوار اور شہیر کا نکاح تھا۔ مایوں مہندی کی رسم کے بعد شہوار اور شہیر دانی نے کپل ڈانس کیا تھا۔ ڈھول والا بھی اپنے پورے جوش و خراش سے ڈھول بجا رہا تھا۔ ڈی جے نے فل والیوم میں گانا لگا دیا تھا۔ شہیر شہوار کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسپاٹ لائٹ میں دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے ڈانس کر رہے تھے۔ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے چرا لوں تیرے خواب میں جو جی رہا ہوں، وجہ تم ہو، وجہ تم ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ سب نے زبردست ہوٹنگ کی تھی۔ حمزہ، مشا، زوار، اشما نے بھی کپل مہمانوں نے ہوٹنگ کی تھی۔ رات گئے تک مہندی کی تقریب چلتی رہی تھی۔ سب نے خوب انجوائے کیا تھا۔ مہندی کی تقریب کے بعد سب مہمان کھانا کھا کر چلے گئے تھے کہ اب بس سارے گھر والے ایک بڑی سی ٹیبل کے گرد بیٹھے سب کھانا کھا رہے تھے کہ دانیال صاحب دروازے کی طرف دیکھتے بول پڑے، فارس، میرا بچہ آ گیا تم۔ دانیال صاحب کھڑے ہوتے فارس کے پاس آئے کہ سب نے گردنیں موڑے دانیال صاحب کے پاس کھڑے فارس کی طرف دیکھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ، کوٹ ہاتھ میں پکڑے، بلیک ہی گلاسز سر پر لگائے، اپنی مردانہ شاہانہ وجاہت سمیت کھڑا سب سے الگ، بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ سب ہی باری باری فارس سے ملے تھے۔ اگر کوئی سکون سے بیٹھا تھا شخص وہ تھی شانزیں، جو ارد گرد سے ہے۔ نیاز بس کھانے میں مگن کھانا کھا رہی تھی۔ آس پاس کے سب گھر والوں کو وہ بلائے بیٹھی تھی۔ جیسے ابھی کھانا نہ کھایا تو پتہ نہیں بعد میں ملے گا نہ ملے والا حساب تھا۔ ان میں سے ایک ہی شخص ایسا تھا جس کی نظریں شانزے کے چہرے کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ ہر شانزے کا دھیان بس اپنے کھانے کی طرف تھا۔ شانزے بیٹا، کھانا ادھر ہی ہے، فارس سے تو مل لو، عائشہ بیگم نے شانزے کو کہا۔ جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، مما، ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور نیند بھی آ رہی ہے، مجھے اس وقت بس کھا کر سونا ہے۔ شانزیں خانہ منہ میں ٹھوسنے بھرے ہوئے منہ کے ساتھ بامشکل بولی تھی، جبکہ عائشہ بیگم کا جی چاہا کہ خود کا سر پیٹ لیں، کیسی بے مروت بیٹی اللہ نے انہیں دی تھی، جبکہ باقی سب نے اس سچویشن کو خوب انجوائے کیا تھا اور وہ شخص بس اپنی جذبے لٹاتی نظروں میں دنیا جہاں کا پیار سموئے اس دشمن جان کو دیکھ رہا تھا۔